قرآن قریب میرے عزیزوں، قرآن کی وہ بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے۔ کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا۔ بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا۔ لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں۔ یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا۔ دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کورونا کو تم قابو میں نہیں کر پا رہے تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا، ایک بیکٹیریا ہوگا جس کو کنٹرول میں نہ لا سکے اور کروڑوں موتیں ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ موتوں پر کنٹرول تمہارے پاس کیوں نہیں آیا؟ سپر پاور طاقتیں بے بس نہیں تھی؟ 2 سال پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو یہ پکڑ ظالموں کے ساتھ فرمائے گا۔ آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو۔ یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں، جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو کہ اس کی پکڑ نہ آئے۔ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا، یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرینین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے۔ اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے وقت۔ اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے۔ تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے۔ کس پر؟ یہودیوں کے مطابق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔
اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے، زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا، اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا، تاریخ میں موجود ہے۔ ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریا چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریا ہے۔ یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے، ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے، دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا، عیسیٰ سمجھ کر گئے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے، پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا، نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا، جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے، کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے، ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی، پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے، وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے، ہم سے مت الجھنا،
आखिरी नबी आने वाले हैं हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं उनके सदक़े में तू हमारी बलाओं को दूर कर। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में आसपास सब इलाकों में आबाद, सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं अरब वालों की। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हिकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात थे। आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया। आखिरी नबी तो बनी इसराइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दी थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके ये यकीन था कि आखिरी रसूल ही, आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी वो सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए उन्होंने सब निशानियां देखी। हज़रत सलमान फारसी की बात बता, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है कि नई खबर? यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। यहूदी का भतीजा अपने चाचा को खबर दे रहा है। सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए।
حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے قبول کیجئے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا۔ کہا یہ کتاب میں موجود ہے، وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، تحائف قبول کریں گے۔ دو علامتیں دیکھی۔ پھر ایک دن، تیسرا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، تہبند تھی حضور کے، چادر تھی جسم کے اوپر۔ سلمان فارسی ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جو کتابوں میں پڑھی تھی، کبھی حضور کے دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوچھنے کی یا کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا سلمان آ جاؤ ادھر۔ فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج جنگوں کے حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ تو اب یہ خبریں ایسے سن رہے ہیں، کسی کے ہاں بم گرنے کی، میزائل گرنے کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ لوگ یہاں خبریں لے کر کے مزے لے لیتے ہیں، پھر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج مجھے آج بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں۔ یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے۔ یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے۔ یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے۔ ظالموں، 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے۔